مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی خان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. رضی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. آپ اپنا تعارف کرا دیں، آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی؟ میں غیر احمدی ہوں. اچھا ہاں، اور اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اچھا، اور آپ آپ کس پہ میرا، فرقے سے ہیں بھائی؟ میں ریٹائرڈ ہوں، انجینئر ہوں. اچھا آپ انجینئر ہیں، وہ تو آپ کی جاب ہے نا، لیکن اسلامی لحاظ سے آپ کا کون سا اسلامی فرقہ لحاظ ہے؟ سے میرا کوئی بھی فرقہ نہیں ہے، بالکل. اچھا لیکن میں جو آپ نا، کو سچے، ہاں جی دیکھیں میرا بھی اسی فرقے کے بازی پہ بھی آپ سے سوال ہے. جو آپ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جی جی 72 فرقے کے علاوہ ایک جنتی ہوگا، تو اگر ہم وہ تو آپ یہ کر لیں ریشنل، گے خان صاحب. سوال ایک سیکنڈ بس آپ کا تعارف میں لے لوں، پھر میں آپ کو کھلی اجازت دوں گا. جو بھی آپ نے سوال کرنے آپ پوچھ سکتے ہیں. میرا بس آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس جنتی فرقے کی تلاش میں ہیں یا نہیں ہے؟ میں جنتی فرقے کے تلاش میں نہیں ہوں. میں اس حدیث کو ہی ریشنلی جو ہے نا موضوع سمجھتا ہوں، کیونکہ اچھا آپ میری ایک منٹ مجھے دے دیں تو میں آپ کو جی پوری اپنی وضاحت بتا دوں. میں کوئی عالم نہیں جی ہوں، خان صاحب میں نہ ہی میوٹ میں. پہ ہوں، آپ پوری بات کریں. جب آپ نے کر لی ہوگی پھر میں بات کروں گا. جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا، جب میں بولوں گا آپ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک صحیح ہے ہے آپ رضی صاحب. بات کریں. یہ مہربانی. کیونکہ میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 72 والی حدیث ہے، یہ بالکل اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے تو چلو کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کنٹراڈکشن ہے قرآن سے. کیونکہ قرآن جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری خطبے میں یہ کہا تھا کہ قرآن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں کہ آپ تفرقوں میں نہ پڑیں. تو میں اس کو ریشنلی انداز سے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ کنٹراڈکشن کرتی ہے کہ جی 72، کیونکہ قرآن جو ہمیں جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال کی ترکیب دیتا ہے. ایک تو توحید، مطلب اچھے عقائد جس میں توحید ہے، فرشتوں پہ ہے، اپنا آخرت پہ ایمان ہے، نبیوں پہ ایمان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے اعمال کی وہ ہمیں ترکیب دیتا ہے کہ جی آپ اچھے اعمال کریں گے تو جنت جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کوئی فرقہ جو ہو بنیں گے اور پھر اس میں سے کوئی فرقہ جنت ہی جائے گا. تو میں اس لحاظ سے ریشنلی انداز میں اس کو اپنا حدیث کو ہی موضوع سمجھتا ہوں. کیونکہ کافی جو نا سیاہ سطح میں موضوع ہیں، کیونکہ ہم اللہ یاری کے، حسن اللہ یاری کے سے ڈبیٹ دیکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کے، تو ان کے کافی جو ہے نا وہ حدیثیں موضوع ہیں. اور حدیثیں بھی جو نا 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں. تو اس سے پہلے جو وہ تھے لوگ تھے وہ تو بالکل قرآن پہ عمل کرتے تھے، تو حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو میں ابھی آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ مجھے جواب دیں. جی خان صاحب جزاکم اللہ. آپ نے کافی باتیں کی ہیں. اب گزارش ہے کہ آپ ہماری بات بھی سنیں. تو پہلی بات آپ نے کہا کہ آپ عقل کی بنیاد پہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی دلیل اس کے لیے پیش نہیں کی، کیونکہ آپ کی جو عقل ہے وہ تو آج کچھ کہے گی کل کچھ اور کہے گی. کل شاید آپ کی عقل کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو آپ کی عقل میرے لیے حجت نہیں ہے. ہاں وہ آپ جو سمجھ رہے چاہے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو اسلام ہے نا وہ نہ خان صاحب کی عقل پہ بنیاد ہے اس کا، نہ رضی کی عقل پہ. اب جو آپ نے بات کی کہ جو فرقوں والی حدیث ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ بھی بالکل آپ نے غلط بات کی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں حکم ہے اور جو حدیث ہے اس میں پیش گوئی ہے. اب آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر یہ پیش گوئی ہے تو آپ تسلیم کرتے ہیں.
اس صورت میں۔ بالکل یہی تو ہم مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ حدیث اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن کا یہ اصول ہے پیارے بھائی کہ جب بھی اللہ کوئی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کام کرنا یہ کام نہیں کرنا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، اس میں بھی پیش گوئی ہوتی ہے کہ لوگ ضرور یہ کام کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم سورہ الفاتحہ ہمیں جب پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں مغضوب کی طرح بھی نہ بنا، نہ ان کی طرح جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس میں پیش گوئی تھی کہ مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ یہود اور نصارہ کی طرح ہو جائیں گے، یہ پیش گوئی ہے اس میں جو کہ پوری ہوگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوری نہیں کرنی، اس میں بھی پیش گوئی تھی کہ امت میں لوگ آئیں گے جو چوریاں کریں گے۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور تفرق نہیں کرنا، لا تفرق، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی کی بنیاد پہ اس حدیث کو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ ایک پیش گوئی تھی کہ یہ زمانہ آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں کہا کہ 72 فرقے بنانے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ہو جائے گا، اور وہ ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ جو آپ کو پیش یہ آ رہا ہے، آپ ان 72 گمراہ فرقوں کی وجہ سے اس جنتی جماعت کو ترک کر رہے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ کہ 72 گمراہ ہوں گے۔ آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ وہ 72 گمراہ قرآن کے خلاف ہے، ان کے ساتھ ہم نے نہیں جڑنا، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مومنین کو اس حال پہ چھوڑ دے جس پہ آپ ہو، حد تک کہ وہ خبیث اور طیب میں فرقہ کر دے، تفرقہ کر دے، اور اللہ اپنے رسل سے چنتا ہے جس کو وہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساروں کو غیب کا علم نہیں دیتا، ہاں جن کو میں چنتا ہوں رسل میں سے ان کو میں یہ علم دیتا ہوں۔ تو جب بھی کوئی رسول آتا ہے اس کے ذریعے سے جو طیب لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک جماعت پیدا ہوتی ہے، ایک لحاظ سے وہ فرقہ ہوتی ہے لیکن وہ جماعت ہوتی ہے، ان کو آپ نے 72 گمراہ میں نہیں شامل کرنا، وہی وہ جنتی جماعت ہے۔ اب آپ کی جو آخری بات ہے کہ قرآن میں ہے کہ اچھے اعمال کرو، بالکل صحیح بات ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی درست کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عقیدہ ایک ہی صحیح ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 72 گمراہ کن فرقوں کے عقائد صحیح ہوں۔ تو اب یہ میں نے دکھا دیا آپ کو کہ یہ حدیث موضوع ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پوری ہو چکی ہے، آپ کے سامنے یہ فرقے ہیں اور آپ کے سامنے یہ مختلف عقائد ہیں، اور آپ کے سامنے یہ ایک دوسروں کی تکفیر کر رہے ہیں۔ اور احادیث کا جہاں تعلق ہے یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ یہ روایتاً ہمیں پہنچی ہے۔ ہاں اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو ہم بھی نہیں مانتے، آپ بھی نہیں مانتے، نہ سلف مانتے تھے، لیکن اگر کوئی حدیث واضح طور پہ قرآن کریم کے مطابق ہے تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے شروع میں ایک خاص دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے کہا کہ فرقے قرآن کے خلاف ہے۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ خان صاحب کے علاوہ پوری دنیا میں آج کیا کوئی سچے اسلام پہ ہے؟ یہ آپ لکھ لیں سوال، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ دوسرا سوال آپ سے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ختم نبوت کی آپ کے نزدیک کیا تعریف ہے، اور آپ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے، کیا وہ زندہ آسمان پہ یا فوت ہو چکے؟ یہ میں نے آپ کو دو مختصر سوال پوچھیں، گزارش ہے کہ ان کا آپ اپنے وقت میں اب جواب دیں۔ جزاکم اللہ۔ رضی صاحب میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں عالم نہیں ہوں، لازمی اگر میں عالم نہیں ہوں تو میں اپنے لحاظ سے جو اپنے عقل کے حساب سے میں بات کروں گا، اور میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے قرآن کا کہ بھئی قرآن جو یہ کہتا ہے کہ بھئی تفرقوں میں نہ پڑو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا حجت الوداع کے موقع پہ کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو
میرے حساب سے یہ جو جتنے بھی جو فرقے ہیں یہ ان لوگوں کے علماء کے ہیں جو انہوں نے مطلب ہے کہ ان اپنے حساب سے بنائے. بعض ہو سکتا ہے کہ لالچوں کی وجہ سے بنائے ہوں. ٹھیک ہے. ابھی میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ بھائی برے صغیر میں ہمارے 3 فرقے بنے ہیں، قادیانی، بریلوی اور دیوبندی. بریلویوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، باقی قادیانیوں کا یہ ہے کہ جی یہ انہوں نے آپ کے کتابوں میں مرزا صاحب نے جو ہے برطانیہ کے گورنمنٹ کی تعریف کی تھی. اسی طریقے سے وہ جو ہے اپنا بریلوی احمد رضا خان نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ جی سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو لڑے گا وہ جائز ہے. تو اس حساب سے یہ ان لوگوں نے انگریزوں کی ہی مدد کی تھی اور انگریزوں کی ہی وہ میں ان کو مطلب سمجھتا ہوں کہ ابھی الفاظ تو میرے پاس اتنا نہیں ہے تو اعلیٰ کار ہی خان سمجھتا صاحب ہوں. جو میں نے آپ کو تو سوال پوچھے ہیں ان کا آپ نے اگر میں دیکھیں اگر میں دیوار سے بات کرنا چاہ رہا تھا میں کر سکتا تھا. جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو اس نے آپ کو سوال پوچھے ان کا جواب آپ نے دینا نا. نہیں تو آپ تو جو باتیں کریں میں آپ کو ایسے تو نہیں گفتگو ہوتی کہ آپ باتیں کرتے جائیں. جو آپ نے تینوں باتیں کی ہیں اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں. اس کا میں اب جواب دینا پڑے گا مجھے اور اس کے لیے مجھے 2 منٹ چاہیے تھی. جو میں نے آپ سے 2 سوال پوچھے یا تو آپ بات نہیں سن رہے اس کا کب آپ نے جواب دینا ہے اس نہیں کا پہلے جواب جو دینا. گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ. رضی جی صاحب ایک منٹ تھوڑا میں آپ کو جو ہے کاٹ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جی میں جو آپ نے پہلے جو میرے سوال کا جو یہ حدیث کے مطابق اور اس حساب سے جو آپ فرقے مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے اس حساب سے میں نے اس کی وضاحت کی تھی. اور میں جو صحیح مسلمان اس کو سمجھتا ہوں جو اللہ کو ایک سمجھے اور جو ہمارا نبیوں پہ ایمان آئے، فرشتوں کو مطلب پہ ایمان آئے، اللہ کے کتابوں پہ ایمان آئے اور آخرت پہ، اور پھر وہ قرآن شریف پہ جو ہے عمل کرتا ہے کیونکہ قرآن شریف میں ساری جو ہے انسانیت کے ہدایت کے لیے قرآن شریف ہی ہمیں مطلب ہاں دیا جی گیا ہے. تو اچھا مطلب اس میں تو میں فرقوں میں تو میں تو خامخواہی ان کو سمجھتا ہوں کہ جی وہ اپنا یہ حنفی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکا ہے، یہ ڈھمکا ہے. تو میں نے نہ ان کی کتابوں کو پڑھا ہے نہ مطلب میں ان کو سمجھتا ہوں. میں بالکل جو یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان جو ہے وہ قرآن شریف پہ عمل کرتا ہے ٹھیک ہے. اور تو تو مسلمان. دیکھیں خان سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے برٹش کی تعریف کی. اب آپ نے اپنے وقت میں مجھے بتانا ہے کس پہلو سے کی ہے. کیا انہوں نے ان کو معصوم عن الخطا قرار دیا ہے، ان کی قوانین سے اتفاق کیا ہے، یا مذہبی آزادی کی وجہ سے ان کی تعریف کی؟ یہ اب آپ لکھ لیں سوال، مجھے جواب چاہیے پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ قرآن حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفرق کا نہیں کرنا. میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن میں ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو جنتی جماعت ہے اس کو آپ انہی لوگوں میں شامل کریں گے؟ جب بھی کوئی سچا رسول آیا اس کے ذریعے سے ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ گمراہ فرقوں میں نہیں ہوتا، وہ جنتی فرقہ ہوتا ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ خود رکھتا ہے. اب آپ نے کہا صحیح مسلمان وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پہ، آخرت پہ اور قرآن پہ عمل کریں. میں کرتا ہوں. کیا میں آپ کے نزدیک صحیح مسلمان ہوں یا نہیں؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے. پھر آپ نے کہا میرے نزدیک وہی صحیح مسلمان ہے جو یہ کام کرے. یہ بھی میرا سوال نہیں تھا. میں نے کہا تھا خان صاحب کے علاوہ اس پوری دنیا میں ایک عالم کا نام مجھے بتائیں جو زندہ ہے ابھی، جو آپ کے نزدیک صحیح مسلمان ہے. یہ میرا سوال تھا آپ سے، یہ بھی نہیں آپ نے جواب دیا. تو اب میں اپنے سوال دہراؤں گا لیکن اب میں آپ سے آجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا آپ نے جواب دینا ہے. 3 سوال ہیں آپ سے. نمبر 1، خان صاحب کے علاوہ پوری دنیا میں کون صحیح العقیدہ عالم ہے جو آج زندہ ہے اور مشہور ہے، جس کا مجھے بھی پتہ لگے کہ یار یہ بندہ صحیح اسلام پہ؟ نمبر 1. نمبر 2، خان صاحب نے مجھے بتانا ہے کہ خان صاحب کے نزدیک ختم نبوت کی کیا تعریف ہے.
نمبر 3 خان صاحب نے مجھے بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ 3 سوال میں نے آپ سے کیے ہیں، ان 3 سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں اور ممان ہم ان کو لے سکتے ہیں، اگر آپ نے میرے سے بات کرنی تو جو میں نے سوال پوچھے ان کا جواب دیں۔ جزاک اللہ۔ رضی صاحب، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ نے اسٹریم میں بھی کہا تھا، اور میں فرسٹ ٹائم آپ کے اسٹریم میں آیا ہوں کیونکہ یہ یوٹیوب پہ ہے، تو میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، ڈبیٹس بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ اچھے عالم ہیں۔ انصار رضا کو بھی میں سنتا ہوں۔ اچھا، میں جو کافی متاثر ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مسلمان علماء میں جاوید گامدی صاحب ہے اور پرویزی صاحب ہیں، ان کو جو ہے نا میں سنتا ہوں، اور ان کی کافی جو ہے نا میں اپنے حساب سے جو سرچ کرتا ہوں تو میرے حساب سے کافی سوالوں کے جواب بھی ملتے ہیں۔ تو میں ان کو جو ہے نا صحیح مسلمان سمجھتا ہوں، صحیح عالم بھی سمجھتا ہوں جو موجودہ دور کے تھے۔ یہ پرویزی صاحب تو فوت ہو چکے ہیں، تو اس حساب سے میں کافی مختلف علماء کو بھی سنتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بھی سنتا ہوں، انصار رضا کو بھی سنتا ہوں، ان کی ڈبیٹس بھی آپ کی سنتا ہوں، اور اس حساب سے کہ کیونکہ میں ابھی ریٹائرڈ ہوں تو مجھے اپنے دینی علم میں کچھ اضافہ ہو۔ باقی یہ نہیں کہ میں اپنے اس پہ حق بند جانب ہوں کہ جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن پہ مطلب عمل کرتا ہے، وہی جنتی ہے، نہ کہ کوئی جنتی فرقہ۔ تو جنتی فرقے کی کیا مطلب ہے؟ جی تو پھر کیا جی اس میں مطلب وہ اپنا گناہ وہ نہیں کرتے ہوں گے؟ بالکل کرتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی فرقہ کہتا ہے، تو ہم اس فرقوں سے نالا ہیں کہ جی یہ فلانا فرقہ ٹھیک ہے، ہے، یہ فلانا فرقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے خان صاحب، جزاک اللہ۔ آپ نے اب بعض جواب تو دے دی ہیں۔ پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے آپ جاوید غامدی صاحب کو سچے اسلام پہ مانتے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے آپ وفات مسیح کے قائل ہیں نا، آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، میں صحیح سمجھا ہوں؟ جی اس سے مطلب کیا فرق پڑتا ہے وفات کے مسیح کے ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی ابھی آپ یہ اس کا دیکھیں نا کہ میں آپ اگر کو وفات بتاتا ہوں، میں مسیح، آپ میری کو بات سنیں میری ایک منٹ روکتا ہوں کہ وفات مسیح کی ابھی آپ اگر حدیثیں میں دیکھیں گے تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ وہ جو واپس آئے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم علماء کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے طاہر صاحب کو بھی سنا ہے، اس کا بھی یہ مرزا طاہر صاحب جو ہے وہ اس کا بھی یہ تھا کہ بھئی وہ اپنا مسیح وفات ہو چکے ہیں۔ اگر آپ حدیثوں کو مانیں گے تو حدیثیں تو بہت ساری ہے کہ وہ جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ واپس آئے گا، تو ابھی ان کو حدیثوں کو ہم کیا کہاں کریں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں خان صاحب، ناراض نہیں آپ نے ہونا، میری بات آپ توجہ سے سنیں۔ آپ نے کہا ہے زندہ ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جو قرآن پہ عمل کرے وہ سچا مسلمان ہے، تو اگر قرآن کریم میں ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اگر قرآن کریم کے نزدیک وہ زندہ، آپ کو ماننا پڑے گا وہ زندہ ہے۔ غامدی صاحب نے جو ایک ان کا اہم موقف ہے جس کی وجہ سے ان کی لوگ تکفیر بھی کرتے، ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، وہ یہی ہے وفات اور حیات مسیح۔ تو آپ کو تو ایسی بات زیب نہیں دیتی، آپ تو ان کو سچا مانتے، تو اگر انہوں نے ایک موقف اختیار کیا، آپ کھل کے بتائیں کہ آپ وفات کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ میں نہیں، یا میری لوگوں، بات سنیں، میری بات سنیں، ابھی میں اپنا بات کر رہا ہوں، رضی میں صاحب سے۔ بات ختم نہیں کی ابھی۔ آپ نے دوسری بات یہ کی کہ آپ یہاں جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی، میں جواب دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں سوال بھی کرتا ہوں تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ جو خان صاحب ہے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ سچے اسلام پہ، یہ ان کا سچا اسلام ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں، اس وجہ سے میں 7 سوالات بھی پوچھ رہا ہوں۔ اب آپ نے کہا ہے غامدی صاحب سچے اسلام پہ، اب آپ مجھے بتائیں غامدی صاحب کا ایک ہمارا جو ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب کلام نہیں کر سکتا۔
اس کے لیے آپ قرآن سے آیت دے دیں، کیونکہ آپ کا دعوت آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، تو میں انتظار کروں کوئی آیت پیش کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ وہ کلام نہیں کرے گا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں رضی صاحب، میں نے آپ کو کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، مجھے کوئی مطلب وہ عبور نہیں ہے کہ میں آیتیں پیش کروں، میں آپ سے ریشنلی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے میرے سوال کا وہ جواب ہی نہیں دیا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھئی قرآن شریف تو کہتا ہے کہ جی جو اچھے اعمال کرے گا تو وہی جنت میں جائے گا۔ ابھی آپ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک جماعت ہے، جماعت میں اچھے برے بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہ جو جتنے بھی برے ہیں وہ اس جماعت میں برے نہیں ہوں گے؟ کیا بالکل برے ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے۔ ہر جماعت میں اچھے برے ہیں، جس طرح ہر پارٹی میں اچھے برے ہوتے ہیں، تو کیا وہ جماعت کے میں جو برے لوگ ہیں وہ بھی جنتی ہیں؟ جی جزاک اللہ، یہ بہت اہم سوال ہے۔ لگتا ہے خان صاحب آپ میری بات یا سن رہے نہیں یا غور نہیں کرے۔ میں نے زندگی میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو جنتی جماعت میں ہوں گے اس کا مطلب ہے وہ سارے جنتی ہیں، ان کے عقائد جنتی ہیں۔ جہاں تک یہ ہے کہ کیا وہ سارے جنتی ہیں، نہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے 73 گروہوں میں سے صرف ایک گروہ ہے، اور پھر اس میں سے بھی وہ لوگ جو در حقیقت تمام اقسام ہوا اور نفس اور خلق سے منقطع ہو کر محض خدا کے ہو گئے ہیں، اور ان کے اعمال اور اقوال اور حرکات اور سکنات اور نیات اور خطرات میں کوئی ملونی خباثت کی باقی نہیں ہے، وہ کس قدر اس زمانے میں کبریت احمر کے حکم میں ہے۔ یعنی جو نیک لوگ ہیں اس جنتی جماعت میں صرف وہ جنت میں جائیں گے، نہیں تو میں اپنا نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ ہاں میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے فہم کے مطابق جو جماعت اسلام احمدیہ کا عقیدہ ہے وہ جنتی عقیدہ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے سارے جو جماعت میں وہ جنتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اگر میرے اعمال نہیں درست تو پھر تو نہیں میں جنت میں جا سکتا اگر میرا عقیدہ بھی صحیح ہو۔ دوسری بات آپ نے کی ہے کہ آپ عالم نہیں تو آپ جواب نہیں دے سکتے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، آپ لیکن تحقیق تو کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں عالم نہیں تو میں جواب نہیں دے سکتا، یہ بھی درست نہیں۔ میں نے آپ کو پوچھا کہ یہ دعویٰ ہے ایک خاص دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ اب کلام نہیں کرتا، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی آیت نہیں تو پھر یہ آپ کا عقیدہ باطل ہے، نہیں تو آپ آیت ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ آپ عقل سے بات کرتے ہیں، میں میرے پیارے بھائی یہاں پہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں۔ ہاں عقل تائیدی طور پہ اگر آپ نے پیش کرنی آپ کر لیں، لیکن یہ میری گزارشات تھی، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو اب آپ اگر آپ نے آخر میں کوئی بات کرنی ہو آپ کر لیں، نہیں تو ہم یاحیہ بھائی کو لیں گے اور زید بھائی کو اور دوسروں کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی آخر میں بات کرنی ہے، آپ سے اچھی نہیں، گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے ہاں خیر دے۔ جی رضی صاحب، میں جو نا آپ کو یہ بتایا کہ میں نے غامدی صاحب کو مطلب ایک اچھا عالم بنتا ہوں، مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی ہر بات کا مطلب ہے کہ وہ اس سے ایگری ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے، ابھی میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ کی جی جماعت احمدیہ میں جی تقریباً بہت سارے فرقے ہیں، تقریباً اچھا میرے خیال میں 12 فرقے ہیں، تو آپ ان کو ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی وہ سمجھتا ہوگا، تو ان میں سے ہاں آپ کن کو جنتی سمجھتے ہیں؟ لازمی تو وہ آپ کہیں گے کہ جی ہماری جماعت احمدیہ ہے۔ اسی طریقے جی سے ہم اگر جمبا صاحب کو اور دوسروں کو بھی اگر سنتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اچھا، جنتی فرقہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا تو جواب آپ بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں 72 فرقے یہ کثرت کے لیے آیا یا اصول کے لیے، دونوں تشریعات ہمیں قبول ہیں۔ ہمارا دعویٰ واضح ہے میرے پیارے بھائی، جمبا جن کا بھی آپ نے نام لی یہ سب گمراہ، 72 گمراہ فرقوں میں آپ سب کے بھائی ہیں ان گمراہ فرقوں میں، ٹھیک ہے۔ ہم علیحدہ ہیں ایک طرف، ہاں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے پیارے بھائی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خان صاحب اس جنتی جماعت میں یا جن کا نام آپ نے لیا جو مجہول شخص ہیں وہ جنتی جماعت میں، ہم کہیں گے وہ آپ کے ساتھ گمراہ ہیں، لیکن ہم آپ سے محبت کرتے اس لحاظ سے کہ ہم چاہتے ہیں آپ کو حق ملے۔
تو ہم تو کھل کے کہتے ہیں وہ سب گمراہ ہیں. جو جنتی جماعت ہے وہ صرف وہ جماعت ہے جس نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. ان کے علاوہ ہم کسی کو اس جنتی گروہ میں اس زمانے میں نہیں شامل کریں گے. اور ان سے پہلے جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے وہ آخر الزمان میں وہ جنتی جماعت ہے. اور یہ جو گروہ ہیں جن کا بھی آپ نے 12 کا ذکر کیا، 1000 بھی، وہ سب گمراہ ہیں. کھل کے میں نے جواب دیا. صحیح ہے، تو یہ ہمارا موقف ہے. جزاک اللہ خان صاحب، آئندہ بھی آپ آیا کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ہم جواب دیں گے. نہیں، میں تو آپ کی رضی صاحب دیکھیں، میں آپ کی اسٹریم بھی سنتا ہوں، آپ کی ڈیبیٹ بھی جی سنتا ہوں، انگلش میں جی عدنان رشید سے بھی سنتا ہوں، جی امجاد سے بھی سنتا ہوں، انصار رضی صاحب کی بھی میں سنتا ہوں. میں نے کافی سرچ کیے، مرزا طاہر کی جو نیٹ پہ مطلب بہت اویلیبل اچھی ہیں ان بات کی ہے. بھی میں تقریریں سنتا ہوں. جی مطلب یہ دیکھیں کہ میں ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو احمدیہ والے ہیں وہ باقی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور باقی ہم جو مسلمان ہیں وہ آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں. تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بھائی کافر کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ، جو آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں نا، آپ جب میں کہہ رہا ہوں 72 گمراہ فرقوں کا جو خاص عقیدہ ہے، غامدی صاحب کو نہیں میں اس میں شامل کرا کیونکہ ان کا عقیدہ مختلف ہے، لیکن جن کا آپ نام لے رہے ہیں، عدنان وغیرہ، جو کہ آپ نے آپ کو علماء سمجھتے ہیں، ان کا ایک خاص دعوی تکفیر کے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں احمدی مسلمان کافر ہیں اور انہوں نے کافروں کی طرح زندگی گزارنی ہے. نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ سلام لوگوں کو کہہ سکتے ہیں. اگر وہ یہ کام کریں ان کو قید میں ڈال دیا جائے گا. ہم ایسی تکفیر کو گمراہی مانتے ہیں اور غیر اسلامی مانتے ہیں. ہم جب لفظ کافر استعمال کرتے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ کہ وہ 72 فرقوں میں سے اور سچے اسلام پہ نہیں ہے. سچے اسلام کا وہ کفر کرتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہرگز دعویٰ نہیں کہ اگر اسلام کا ملک ہو تو خان صاحب، حالانکہ میں آپ کو گمراہ مانتا ہوں، میں کبھی یہ نہیں کروں گا کہ خان صاحب آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ مسجد نہیں بنا سکتے، آپ سلام نہیں کہہ سکتے. یہ ظلم ہے، یہ نہیں میں کروں گا کبھی بھی. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہی حقوق دوں گا جو میں اپنے ماننے والوں، یعنی اپنے ماننے والوں سے مراد یہ کہ جو احمدی مسلمان ہیں، جو میرے ہم عقائد ہیں، ان کو جو حقوق ملیں گے وہی آپ کو ملیں گے. تو یہ آئندہ آپ نے کبھی نہیں بات کرنی کہ ہماری تکفیر اور آپ کی تکفیر ایک ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ کون، پھر کیسے پتہ لگے کون سچ ہے کون غلط ہے، اس دنیا میں فیصلہ دلائل کے ساتھ ہوگا. خود آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، آپ کو کیا صحیح لگے. جو حقیقی فیصلہ ہوگا وہ اللہ قیامت پہ کرے گا. ہم نہیں کر سکتے میرے پیارے بھائی. جو وہ فیصلہ کہ تم نہیں، جہاں نبی، وہ فیصلہ اللہ قیامت پہ فردن فردن کرے گا. جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، سارے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایک کر کے، اور اللہ ان کے اعمال پہ اور عقائد پہ فیصلہ کرے گا. وہ قیامت پہ فیصلہ ہوگا. ہمیں نہیں حق. ہاں، اس دنیا میں ہمارا یہ حق ہے ہم اپنا موقف بیان کریں، لیکن جو فیصلہ ہے وہ قیامت پہ ہوگا میرے پیارے بھائی. نہیں، ایک منٹ رضی صاحب، میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی یہ مقابلہ ہو چکا ہے 1974 میں آپ کے علماء اور اہل سنت جماعت اور پورے دوسرے مسلمانوں کے جو علماء تھے، ان کا ٹاکرا اسمبلی میں ہوا، اور اسی اسمبلی میں آپ کی جماعت اور لاہوری جماعت کو غیر مسلم قرار دیا گیا. تو یہ علماء کا ٹاکرا اسمبلی میں ہوا، اور اس ہاں جی. حساب سے جو ہے نا آپ مطلب ہے کہ کافر ڈکلیئر ہوئے. تو ہم تو اس اچھا، پہلی اجماع بات کو یہ ہے مانتے خان ہیں کہ صاحب، بھائی بالکل ایسا پہلی ہی ہوا. ایک سیکنڈ خان صاحب، آپ غامدی صاحب کے دعوے دار ہو کہ ایسی باتیں کریں، مجھے دکھ ہو رہا ہے. خدا کی قسم مجھے شک پڑ رہا ہے کہ کیا آپ غامدی صاحب کو سنتے بھی ہیں یا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 1974 میں جو ہمارے مخالف تھے وہ 72 فرقے تھے جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو یہ الکفر باللہ واحدہ تھا. ٹھیک ہے، یہ سارے علماء جو ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں.
کل کو اگر اسمبلی لگتی ہے اور غامدی صاحب کو کافر کہا جاتا ہے، کیا آپ مانیں گے کہ آپ کافر ہو چکے ہیں؟ کیا ہم نے لوگوں کی مانی یا قرآن حدیث کی مانی ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ پہلے سے طے شدہ امر تھا، 1974 سے پہلے بھی ان کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کو کافر قرار دینا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اہل سنت والجماعت کے علماء، پیارے بھائی یا تو آپ بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں۔ چند لمحے پہلے آپ نے کہا تھا آپ ان سارے فرقوں کو گمراہ مانتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ تو ایک کھلا تضاد ہے۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے قرآن فرقوں کے خلاف ہے، اب آپ انہی فرقوں کا اجماع استعمال کریں، یعنی جو لوگ قرآن کے حکم کے خلاف ہو کہ انہوں نے فرقے بنائے، ان گمراہ فرقے والے علماء کا آپ اجماع استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے پیارے بھائی، اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری نہیں بات میں آپ کو بالکل یہ رضی بتا صاحب دوں، آپ کی ایک بات سیکنڈ صحیح ایک ہے، سیکنڈ ایک منٹ دیکھو، ایک سیکنڈ میری بات سنیں، آپ کی بالکل بات جی صحیح ہے، یہ ایک دوسرے کو بھی کافر قرار دیتے ہیں جو اہل سنت جماعت کے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ شیعہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، شیعہ ان کو کافر سمجھتا ہے، یہ بالکل ایک تکلیف دہ عمل ہے، وہ بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں، کیونکہ ہم جو مطلب ہے کہ جو صحیح سمجھتے ہیں، جو میں اپنے کو مطلب ہے کہ اس حساب سے صحیح سمجھتا ہوں کہ جی میں اچھے اعمال کروں اور اللہ کو ایک مانوں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ نے جو بولا تھا کہ بھئی وہ جو ہے حیات مسیح کا، تو میں حیات مسیح کا جو ہے بالکل قائل ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کی ڈیبیٹس بھی دیکھتا ہوں جس میں سے کوئی واضح مطلب ہے کہ فرق نہیں آتا، آپ بھی دلیلیں دیتے ہیں، دوسرے بھی دلیلیں میں سنتا ہوں، کیونکہ میں مطلب ان سے سیکھوں کہ بھئی چلو حیات مسیح اور اس کی مسیح صاحب کی جو ہے وفات کے، اس کا تو کوئی مطلب کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ کے غلام محمد صاحب قادیانی صاحب نے جو نبی کا مطلب ہے کہ کیا تھا، اس پہ مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی جی نیا خان نبی صاحب، نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ خان صاحب، اگلی بار آپ کو ہم پھر لیں گے، کیونکہ اب آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آپ کو کہوں گا قرآن سے دلیل دیں، آپ کہیں گے یار میں تو عالم نہیں، تو پھر بات نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن آپ کے جو سوال ہے ہم نے لیے، اگلی بار آپ سے پھر بات ہوگی۔ اب عجیب ہے میرے پیارے بھائی، چند لمحے پہلے آپ نے کہا تھا غامدی صاحب صحیح الاسلام پہ ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں آپ حیات مسیح کے، کہہ رہے ہیں میرے بھائی تھوڑا سوچیں، یہ یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا تو کوئی اور مسئلہ، مجھے نہیں پتا۔ آپ ریٹائرڈ ہیں، آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ یہاں آ کے یہ کہیں کہ جو حیات کا قائل ہے وہ بھی صحیح ہے، جو وفات کا قائل ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا فوت ہو چکے، اگر وہ زندہ ہیں پھر آئندہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی کہ آپ غامدی صاحب کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ہی وفات مسیح ہے، اسی سے تو سارا ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سوچیں، غور کریں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں فرقے قرآن کے خلاف ہے، پھر 2 منٹ بعد آپ کہتے ہیں یار ہمارے اہل سنت بھائیوں کا اجماع کہ احمدی گمراہ، یار وہ سارے فرقے بنا کے اس اسمبلی میں پہنچے تھے، یعنی جو قرآن کے مخالف ہیں ان کو آپ نے اہل سنت قرار دیا ہمارے خلاف۔ تو خان صاحب ایسے نہیں بات ہوتی، تھوڑا غور اور فکر کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ خان صاحب تھے، ان سے ابھی گفتگو ہوئی تھی، ایک پیس آف ورلڈ بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا